قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ان صف اول کے قائدین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ایک قوم کو ایک علیحدہ وطن کا مالک بنا ڈالا۔ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والے محمد علی جناح کی قیادت کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ دوسری اقوام کے افراد نے بھی تسلیم کیا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے میں انتھک محنت کی اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ وطن حاصل کیا۔ ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ قائد اعظم کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام احمد علی، بندے علی اور رحمت علی تھا، جبکہ بہنوں کے نام مریم، فاطمہ اور شیریں تھا۔ قائد اعظم کی پہلی شادی 1892 میں 16 سال کی عمر میں ایمی بائی سے ہوئی۔ اس موقع پر صرف سادگی سے نکاح پڑھایا گیا اور عام رسومات میں رخصتی طے کی گئی۔ شادی کے فوراً بعد قائد اعظم انگلستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب قائد اعظم وکالت کی تعلیم کے لیے لندن میں مقیم تھے تو کراچی میں متعدی وبا پھیل گئی۔ اس وبا میں نوعمر دلہن ایمی بائی اور قائد اعظم کی والدہ مٹھی بائی انتقال کر گئی۔ قائد اعظم کی دوسری شادی 1918 میں رتن بائی سے ہوئی۔ قائد اعظم کو ساری زندگی ہمیشہ بہترین لباس میں دیکھا گیا ہے، جبکہ ان کے مقابل گاندھی جی صرف ایک دھوتی میں ملبوس ہوتے تھے۔ قائد اعظم کا بے داغ لباس ہمیشہ فیشن کے مطابق ہوتا تھا اور اس کا کپڑا اور سلائی بھی اپنے وقت کے بہترین درزی سے کروائی جاتی تھی۔ ان کے پاس 200 سے زائد سوٹ اور لاتعداد ٹائیاں تھیں۔ قائد اعظم کا شمار برصغیر کے جانے مانے وکلاء میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاری معاوضے کے بدلے کیس لڑا کرتے تھے اور ایک مقدمے کی فیس 1500 روپے تک لیتے تھے، جو کہ آج کل کے حساب سے لاکھوں روپے میں بنتے ہیں۔ مگر یہی قائد اعظم جب پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ بحیثیت گورنر جنرل صرف 1 روپے ماہانہ مقرر کی۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی یوم پیدائش 25 دسمبر، یوم وفات 11 ستمبر اور پاکستان کی یوم آزادی 14 اگست ہمیشہ ہر سال کے کیلنڈر میں یہ تینوں تاریخیں ایک ہی دن آتی ہیں، جیسے 2022 میں یہ تینوں تاریخیں اتوار کے دن آئی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم ایک اصول پسند شخصیت تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ وفات سے کچھ عرصے قبل قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی عدالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ مقررہ وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد میں آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی وزراء اور سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ 1918 میں جب قائد اعظم کی دوسری شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے غسل خانہ کی تعمیر میں اس وقت کے 50,000 روپے خرچ کیے، مگر یہی جب گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو قائد اعظم 1.5 روپے کا موزہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب مسلمان ملک کے گورنر کو اتنی مہنگی چیز نہیں پہننی چاہیے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں گورا یعنی انگریز نظر آتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں۔ ایک مرتبہ سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم نے لسٹ دیکھی تو 7 روپے کی کرسیاں اضافی تھیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے ہیں تو کہا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے۔ آپ نے وہ کاٹ کے فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لے لو۔ کابینہ کی جتنی میٹنگز ہوتی تھی قائد اعظم نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو، مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو، میں ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ ایک مرتبہ برطانیہ کے سفیر نے آپ سے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے، آپ انہیں ایئرپورٹ پر لینے جائیں۔
قائد اعظم نے یہ شرط رکھی کہ میں تب ایئرپورٹ جاؤں گا اگر میرے بھائی کی برطانیہ آمد پر وہاں کا بادشاہ اسے لینے آئے۔ قائد اعظم وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے۔ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ قائد اعظم نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔